پھر آپ نے 2 جملے کہنے ہیں, امی جان پلیز یہ ذرا اس کا فون رکھیں, اور آپ دیکھیں تو صحیح ایک دفعہ دادی کے پاس آ گیا, پریزیڈنسی اسٹرانگ کر دی آپ نے, تو آپ کا کام آسان ہے. بیٹا دادی نے لے لیا, میں نہیں اب لے سکتی, اور دادی کو روز پکا کرنا ہے, پرسسٹنس سکھانی ہے کہ آپ نے دینا نہیں ہے اگلے امتحان سے پہلے, نہیں تو آپ کی یہ کوئی بات نہیں مانے گا. سمجھ رہے بات؟ تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے. تو بچے کی تربیت آپ نے کرنی ہے تو آپ کی پی آر بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے گھر میں. آپ کی پی آر اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ فیل ہیں. اکیلے رہتی ہے تو ہسبینڈ ہے نا, ان کے ساتھ پی آر اسٹرانگ کریں. عورت تو کبھی بھی اکیلی نہیں ہے, محرم اس کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا ہر بات میری مرضی کی ہو, جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے مطابق ہو, جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے مطابق ہو, تو جو انہوں نے پڑھا ہوگا, اور ان میں سے بہت سی باتیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں آ رہی. تو آپ نے جب تک ان کی ان باتوں پہ تالیاں نہیں بجوائیں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بات میں نے ریزسٹ کرنی ہے, کیا کیا ریزسٹ کرنا ہے بتائیں, کون سی بات ایسی ہے جو بچے کرتے ہیں جس پہ آپ کی بس ہو جاتی ہے اور آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے, بتائیے. ضد. اور نماز میں ٹال مٹول, نماز میں نماز کھڑی ہو جاتی ہے, نماز پڑھنے نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. گیجٹس, پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتے, مائیں پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ پڑھ لو وہ یہاں سے وہاں سے یہاں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ریزسٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے جس دن مجھے غصہ آ گیا, جس دن میرا میٹر اڑ گیا, اس دن نہ کیا ہوگا, پانی آئے گا, نہ کھانا گرم ہوگا, نہ فریج چلے گا, سارے گھر کا نظام گرم ہو جائے گا. سمجھ نہیں بات کو؟ کرے گا ضد تو کرتا رہے, رونا ہے تو روتا رہے, بار بار آ کے کہتا ہے تو کہتا رہے. مجھے کروانے کا طریقہ آنا چاہیے. میں نے اس کو بڑے ٹیکنیکلی ساؤنڈ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. میڈیسن میں اور عام گھر میں بھی یہی ہوگا, لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے, بڑی سے بڑی ایمرجنسی ہو, آپ کو لگے کہ مریض آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, مر رہا ہے, آپ نے انجیکشن آرام سے لگانا. رشتے دار ساتھ کھڑے پینک موڈ میں, آپ نے پینک میں نہیں آنا. ڈاکٹر پینک میں آ گیا تو مریض گیا, ماں پینک میں آ گئی تو بچے کی تربیت 200% گئی. تو علم سے عمل کا سفر اس لیے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, ہم ہر تھوڑی دیر بعد پینک میں آتے ہیں. ایمبولینس والا بھی چاہے وہ سائرن چلا رہا ہے لیکن وہ اپنی سپیڈ پہ صحیح جاتا ہے. میں نے ابھی تک تو الحمدللہ اپنی زندگی میں نے ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں دیکھا, گاڑیوں کا دیکھا ہے. حالانکہ وہ درمیان میں جا رہا ہے, ریڈ لائٹ پہ سے گزر کے جا رہا ہے, لیکن وہ نکال کے لے جاتا ہے ایمبولینس کو. تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم پینک میں نہیں آ سکتے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے پینک میں آنا. پینک میں آپ آئی نہیں, اب آپ کا بچہ ہاتھ سے گیا نہیں. مجھے کہتا ہے اما نے تو پریشان ہونا ہے, پھر ان کا دماغ خراب ہونا ہے, پھر انہیں اریٹیٹڈ ہونا ہے. یہ 5 دفعہ میں نے جملہ بولنا ہے, نیچے لیٹنا ہے, چیخیں مارنی ہے, جب دادی بیٹھی ہوں ابا بیٹھے ہوں تب تو اسپیشلی یہ کرنا ہے. چیز میری نہیں, کبھی کبھی تھرڈ پرسن ماں کو پینک کر دیتا ہے, تو اس کو بھی تو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے. تھرڈ پرسن کون ہے؟ ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے نا, بولتے ہیں کہ آپ صحیح سے نہیں کر رہی, پیچھے پڑ جاؤ پیچھے پڑ جاؤ. اگر آپ ریلیکسڈ ہیں نا تو تھرڈ پرسن بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. جیسے میں اگر ڈاکٹر ہوں, میں ریلیکسڈ ہوں, میرے سامنے ایمرجنسی ہے, تو میں اگر اس کو صحیح ہینڈل کر رہی ہوں تو میرے ساتھ اگر 2 کلیگ کھڑے ہیں وہ مجھے ہینڈل کرنے دیں گے. لیکن اگر میں ریلیکس اتنی ہوں کہ وہ مر رہا ہے اور میں انجیکشن نہیں لگا رہی تو پھر وہ میرا کلیگ بھی آئے گا بیچ میں. ہم لوگ دیکھیں غلطی پہ غلطی کرتے ہیں. جب میں آپ کو ایک پرنسپل بتا رہی ہوں تو اس کو اپلائی کرنے کا اعتدال کا طریقہ ہے. اب میں نے کہا ریلیکس ہو رہا تو یہ جو ریلیکس ہی ہو گئے بالکل, وہ توڑ رہا ہے ٹی وی کی اسکرین, اٹھ کے پنکھا جلا رہے کر. میرے کو ڈاکٹر کمل نے کہا تھا ریلیکس ہو جاؤ. ریلیکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج ریلیکس ہوگی, آپ میاں کو بلیم نہیں کر رہے, آپ سسٹم کو بلیم نہیں کر رہے, اپنی قسمت کو بلیم نہیں کر رہے, بچے کو بلیم نہیں کر رہے. آپ سمجھ رہے ہیں بچے کی کوئی ڈیمانڈ ہے جو ناجائز ہے, ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے, میں نہیں چاہتی یہ پورا کرے, اس کو میں نے پکڑ کے کمرے میں لے جانا ہے, اس کے میں نے ہاتھ سے چھری آرام سے پکڑ لینی ہے اور ریلیکس بیٹھ کے جو باتیں کرتے رہنا. تو اگلا انسان کبھی نہیں کچھ کہے گا. ہم خود دروازے کھولتے ہیں, ہم خود مواقع پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمیں آ کے پھر کہتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ نانیاں دادیاں کہتی ہیں فوراً فیڈر لگاؤ. نانی دادی کیوں کہتی ہیں؟ اب میں دادی ہوں, مجھے پتا ہے انسان تھک جاتا ہے اس عمر میں آ کے. مجھ سے تو بچہ نہیں زیادہ دیر سنبھالا جاتا. اب میری بہو اگر غصے میں ادھر سے ادھر پھر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری رات کی نیند بھی نہیں پوری ہوئی اور میں یہ بھی نہیں کر رہی, اور وہ میاں پہ بھی اپنا غصہ اتار رہی ہے, تو میں جو ہوں میں کہوں گی اچھا بیٹا پھر فیڈر دے دو. لیکن اگر میری بہو کہتی ہے جاگی تو ہوں میں رات کو, لیکن جاگنا تو ہے بچے کے ساتھ, دودھ بھی پلانا ہے, میاں کا بھی خیال کرنا ہے, یہ بھی وقت گزر جائے گا کچھ عرصے میں, تو دادی کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہے گی فیڈر تو. ہاں اگر دادی جا رہی ہے گھر کے کام میں حصہ ڈالے تو بہو خوشی خوشی کہتی ہے کہ دودھ پلا کے میں آپ کو پکڑاتی ہوں اور پھر میں کام کرتی ہوں, تو پھر بھی دادی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے ہم خود انوائٹ کرتے ہیں. بچے آج کل بہت ہوشیار ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کس چیز سے ماں اریٹیٹ ہوگی, وہ ایک سین کریٹ کرتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے, اور جب آپ اریٹیٹ ہو کے جلا کے اپنے کمرے میں چلے جاتے وہ اپنا وہ کام پورا کر لیتے ہیں. تو یہ ہم ان کو ایک فری ہینڈ دے دیتے ہیں. بات یہ کہ بچے ہوشیار نہیں ہوئے, ہم بھی ایسے ہی ہوشیار بچے تھے. بچے اتنے ہی ہوشیار تھے کیونکہ بچے ہمیشہ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. ماں زیادہ بوکھلا گئی ہیں. مائیں کیوں بوکھلا گئی ہیں؟ اس لیے کہ فتنے بڑھ گئے اور بچوں کا ایکسپوجر بڑھ گیا ہے. ہمارے زمانے میں جو مائیں تھیں وہ بہت سیٹلڈ تھیں, ان کو جو مرضی کہانی سناؤ. میں نے اپنی اماں کو بہت کہانیاں سنائی ہیں کہ آپ جیسی ظالم ماں کوئی نہیں ہے اور آپ مجھے اجازت نہیں دیتی, تو میری امی نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. آج کی ماں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں میرے بچے کو کمپلیکس نہ ہو جائے, میرا بچہ ایسے کیوں سوچ رہا ہے, میرا بچہ یہ کیوں کرتا ہے. ہماری ماں نے سوچا ہی نہیں تھا. یہ فرق بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ یہ دو کام پہلے کرتی ہیں کہ کہاں پہ میں نے پرسسٹ کرنا ہے, یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, کہاں پہ میں نے ریزسٹ کرنا ہے, آپ کا ذہن کھلے گا. آپ کا ذہن کھلے گا, آپ کو طریقے سمجھ آئیں گے, آپ کو یہ پتا چلے گا کس چیز کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, کس چیز کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, کون میرا اس کام میں ساتھی ہے, کون ساتھی نہیں ہے. مجھے اگر لگتا تھا, جوائنٹ فیملی سسٹم میں میں بھی رہی نہیں ہوں, مجھے اگر لگتا تھا کہ کچھ لوگ فیملی میں ہیں جو میری اس بات سے اگری نہیں کریں گے, تو بچہ منہ کھولتا ہی نہیں تھا نا. ماما وہ آپ سے بات کرنی ہے, تو میں کہتی تھی جی بیٹا بھی کھانا کھا لیں, تھوڑی دیر بعد بات کریں گے. میں وہاں ٹاپک بدل دیتی تھی. مجھے پتا تھا اس نے میرے سے نہ یا ہاں نکلوانی ہے سب کے سامنے, اور تھوڑی دیر بعد کمرے میں جا کے پوچھا جی بیٹا بتائیں کیا بات تھی. اب اس کی ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. تو آپ کو اسمارٹ طریقے آنے چاہیے. اگر بچے نے پوچھ بھی لیا سامنے تو آپ کے ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس پہ بات کرتے ہیں, چلو بھی آ کے کھانا کھاؤ, چلو آ ذرا دادی کے پاس بیٹھو, چلو آ ذرا بابا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. ہم خود راستے وہاں پہ کھول رہے تھے جس سے پھر مسائل پڑتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. کس چیز کا یقین؟ اپنے اوپر یقین نہیں ہے, اپنی اولاد پہ یقین نہیں ہے, اپنے سسرال والوں پہ یقین نہیں ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کی ذات پہ بھی کبھی کبھی یقین نہیں ہے. کس کس طرح یقین نہیں ہے؟ مثلا آپ دیکھیں, اللہ سے میں شروع کروں, ہم کہتے ہیں میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں, پتہ نہیں کیوں نہیں ٹھیک ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. میں اپنے بچے کے لیے دعا مانگ رہی ہوں, اللہ نے میری قسمت میں رکھا ہوگا تو یہ ہوگا, لیکن اپنے وقت پہ ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے جو ہم سب لوگ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں, اور پہلے ہم نے ایک ایسی زندگی گزاری جو قرآن کے بغیر تھی, یہ اللہ نے جو ہمیں توفیق دی, ہدایت دی, اللہ نے جو اتنا بڑا کرم ہم پہ کیا, اس میں ہمارے ماں باپ کی دعائیں نہیں؟ اور اتنے سال جو ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو انہوں نے برداشت کیا نا. اللہ نے ہم سب کے لیے ایک وقت رکھا تھا نا. تو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب, میں جب صحیح راستے پہ ہوں, میں صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوں, تو میرے رب اس میں برکت ڈالنا, اس کا اثر آئے گا, ہوگا انشاءاللہ. وقت لگے گا, ہوگا. اور اگر نہیں ہوگا تو میں تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی, اللہ نے ہدایت دینی ہے. انبیاء نے اپنی اولاد کو, اپنی فیملی کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے, بس ہم اللہ پہ, اپنی رب پہ یقین کر سکتے. دوسرا امپورٹنٹ, یقین کس پہ؟ اپنے اوپر. اپنے پر یقین ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے اولاد دی ہے. آپ کو دنیا جہان میں کوئی بے وقوف کہے, بیکار کہے, آپ کو فیلنگ دے کہ تم کسی قابل نہیں ہو, آپ نے اپنے آپ کو قابل سمجھنا ہے. دیورانی جٹھانی میں موازنہ ہو رہا ہے, بہنوں میں موازنہ ہو رہا ہے, ہمسائیوں میں موازنہ ہو رہا ہے,
ہوتا رہے, لیٹ دیم جو مرضی کر لے موازنہ. آپ نے نہیں ٹچی ہونا اس بات سے, آپ نے اپنے اوپر کامل یقین رکھنا ہے میرے رب کو پتا تھا میں ایسی ہوں, میرے رب نے, اس خالق نے مجھے ایسا بنایا, مجھے ایسی اولاد دی ہے, میرے رب کو پتا ہے میں اس اولاد پہ کام کر سکتی ہوں, میں نہیں کام کرنا ہے. ماں باپ کے حوالے کیا نا اولاد کو, ماں باپ کو ہی کہا ہے نا تربیت کرو. وہ چوتھے محلے والی آنٹی جن کی تعریف کی جا رہی ہے گھر میں, ان کے گھر میں پھر پیدا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ, نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ, آپ کے گھر میں پیدا کیا. یقین اپنے پر, انشاءاللہ میں کروں گی. ہماری جو ہمارا بچپن تھا, ہمارے فیملی کے مرد تھے وہ بہت زیادہ تھے, مجھے لڑکے بالکل پسند نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد مجھے 4 بیٹے دیے. میں سوچتی تھی آخر کیوں دیے, پھر میں نے اپنی بہو کو بتایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے اس لیے دیے کہ میں 4 اچھے خاندان بناؤں. تو انشاءاللہ دیکھو اب میرے بچے نا انشاءاللہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک کریں گے اور خاندان میں ایک ساتھ بنائیں گے. بالکل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بیماری بھی دیتا ہے نا, بچے کی بیماری, میں آپ سے جو اتنی باتیں شیئر کرتی ہوں تو آپ کا خیال ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں فیس کرنا پڑتا. میرا یہ یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مسئلہ دیا اس لیے دیا تاکہ میں جو اب اتنے بڑے فورم پہ پیرنٹنگ کی ہر جگہ بات کرتی ہوں, میں دکھ درد سے بات کروں. میرے اپنے اندر وہ دکھ ہوتا ہے, میں ہر ماں کی بات کو سمجھ رہی ہوتی ہوں. میں نے اپنے بچے پالے ہیں, مجھے پتا ہے بچہ کھانا نہ کھائے, بچہ بیمار ہو, آپ ہاں کہہ رہے ہیں شوہر نہ کہہ دے, آپ کی کوئی گھر میں کہہ دے کہ یہ تم کیا سکھا رہی ہو, کیسی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. مجھے پتا ہے کہ ایک ماں کا دل کتنا دکھتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ میرا بچہ دین کی اس منزل پہ پہنچ جائے, دنیا میں وہ کامیاب ہو. تو اپنے پر یقین, بار بار اپنے آپ کو بتانا, ایک پازیٹیو میسج دینا, آئی کین ڈو اٹ. انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں نے یہ کام کرنا ہے. بچوں کا ہائی آتا ہے مطلب میرے ہسبینڈ ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں, مطلب کہ دیکھو اس کے لیے آئے مارکس اور اس کے وہ بچے کو تکلیف ہوتی ہے پڑھنے لکھنے میں, یہ ہو میں اس کے اوپر زیادہ پریشر اس لیے نہیں ڈالتی کہ میرا مقصد میرا بچہ رٹافیکیشن بچہ نہیں بنے, سمجھنے والا بنے, لیکن اس کو دقت ہوتی ہے. تو وہ چیزیں بہت فیس کرنی پڑتی ہے کہ مطلب خود پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم, یہ وہ سب کچھ پھر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بھی بہت پریشر آتا ہے کہ بچہ جو صحیح نہیں پڑھا اور یہ وہ, اس کے اوپر بھی بچہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ بڑا کامن مسئلہ ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا, جو مرضی ہو جائے ماں کو دیکھنا, اور روز اپنے ہسبینڈ کو اچھے انداز میں بتاتی رہا کریں, آج میں نے ان کو یہ پڑھایا, آج میں نے یہ پڑھایا, اچھا آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں اور کہ کیسے پڑھایا جائے ان کو, کیسے کروایا جائے ان کو. ہم نا وہ بتا رہے نا ڈیفینسو اپوزیشن پارٹی میں آ جاتے ہیں, وہ نہیں آنا, کروائیں ان سے کام آہستہ آہستہ, لگائیں ان کو ساتھ اپنے. ہمارے مردوں کی ویسے تربیت اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہماری سوسائٹی میں. اب الحمدللہ ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت پہ کام کریں, خاص طور پہ لڑکوں کی تربیت پہ کام کریں. لڑکوں کی تربیت پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک, تو اپنے پر یقین کہ میں کر سکتی ہوں, انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا. اور ضروری نہیں ہے ہر چیز کا نتیجہ ابھی 2 مہینے میں, 1 دن میں, 24 گھنٹے میں آئے. 10 سال, 15 سال. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں, جو خواب انہوں نے دیکھا تو اس کی تعبیر کب جا کے پوری ہوئی تھی. اور وہ اللہ کا احسان, من اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان مجھ پہ ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ خیر دے دی. ساری نیگیٹیوٹی کنویں میں گرے, یہ ہوا, غلام بنے, یہ مشکلات آئیں, جیل میں گئے, سب بھلا دی. تو جب انسان کے اچھے دن آتے ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے. تو یہ اسٹرگل جو ہے اس کو پلیزنٹلی گزارے اپنے پاس. تیسرا بھروسہ اپنے شوہر پہ بھی اور اپنے سسرال والوں پہ بھی, کوئی بچے کا دشمن نہیں ہے. یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ میں تو تربیت کرنا چاہتی ہوں, وہ بگاڑتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, سوچ کا فرق ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب غلطی کرتے ہیں, دوسرا انسان دشمن نہیں ہوتا. تو یقین کہ باپ بھی دشمن نہیں ہے, باپ بھی بھلا کر رہے ہیں, وہ اس کا بیک گراؤنڈ فرق ہے, میرا بیک گراؤنڈ فرق ہے. اور یہ یقین کہ اس کی ہر چیز کلی طور پہ غلط نہیں ہوگی. ہم نے ہر چیز کو اس کی غلط سمجھا اور اپنی ہر چیز کو صحیح سمجھا. اسی طرح یہ یقین کہ میرا بچہ بھی برا انسان نہیں ہے. یہ جو اکثر ہم جملے بولتے ہیں نا, وہ جان کے کرتا ہے, وہ جان کے ضدی ہے, وہ جان کے ایسے بولتا ہے, وہ جان کے یہ کرتا ہے, وہ چڑھانے کے لیے کرتا ہے, وہ تنگ کرنے کے لیے کرتا ہے, وہ جان کے ابا کے سامنے بات کرتا ہے.
یہ یاد رکھیے گا، بچے شروع میں کبھی بھی کوئی چیز جان کے نہیں کرتے، وہ بہت معصوم ہے، وہ فطرت پہ ہیں، وہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم نہیں پوری کرتے، وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، وہ ڈیسپریشن میں پھر طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ڈیمانڈ کو کسی نہج پہ پہنچائیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس طرح ان کے بیہیویئر جو آتے ہیں وہ ہم سکھاتے ہیں. اگر ایک بچہ ضدی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ اتنی دیر تک اتنی ڈیسی بیل پہ اتنی چیخیں مارو، اتنی دیر فرش پہ لیٹو، اتنی دفعہ یہ جملہ بولو، یہ تمہیں چیز مل جائے گی، کیونکہ تب تک میرا دماغ ابل چکا ہوگا اور میں بالکل ہیلپ لیس ہو کے تمہیں وہ چیز دے دوں گی. لیکن اگر بچے کو پتا ہے میں 100 سال بھی روتا ہوں، اماں پہ اثر ہی نہیں ہونا، اماں نے نہ ناراض ہونا ہے، اماں نے نہ بولنا ہے، اماں نے مجھے ایسے دیکھنا ہے جیسے میں نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ خود ہی چپ کر جائے گا، وہ خود ہی اپنا بیہیویئر ماڈیفائی کرے گا. ایک دفعہ میرا بڑا بیٹا چھوٹا سا تھا، کہیں سے کچھ غلط بات سیکھی تو وہ بات بات پہ کہنا شروع کیا، تو ہم ظاہر ہے پیرنٹس سے تو پریشان ہو گئے. تو میرے جو سسر تھے انہوں نے کہا کہ نا جب یہ گالی ایسی لفظ بولے سامنے سے گزر جاؤ، سنو ہی نہیں. تو میں نے کہا اگنور کرو اس کو. میں نے کہا یہ تو اور سیکھے گا. تو کہنے کہ نہیں سیکھے گا، یہ سمجھے گا یہ کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ 2 سے 3 دن لگے، وہ بالکل بھول گئے اس چیز. ایسے ہی ہوتا ہے. ہم جو سمجھانا شروع کرتے ہیں نا کہ بیٹا یہ بابا جو بتا رہے تھے، یہ دادی جو بتا رہے تھے، جو پھپھو کریں گی ٹھیک نہیں تھا، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگنور. جب اچھی بات کرے تو اس سے پیار سے بات کی، دوبارہ بولنا بیٹا یہ ورڈ بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کے منہ سے. یہ نہیں کہنا کہ جو پہلے بولا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور اب جو والا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں. تو آپ نے اس چیز پہ ایک کانفیڈنس رکھنا ہے کہ بچے کے اندر خیر ہے، پوٹینشیل ہے، اس کو میں نے ایکسپلور کرنا ہے. سو یہ یاد رکھنا ہے اس سارے یقین کے ساتھ کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے سکسیس لینی ہے. میں اکیلی نہیں کر سکتی، میں بہت مہان ہوں، بہت اچھی چیز ہوں بھائی، بڑا کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے، ٹیسٹ لیا تھا میرا پیرنٹنگ کا ہوا تھا، فل نمبر آئے تھے، روز کلاس میں جاتی ہوں، آپ کو کیا پتا. نہیں، گھر میں آپ جب آ گئی تو گھر کی مرغی کیا ہوتی ہے، دال برابر ہوتی ہے، بس دال برابر ہی بن جانا ہے. لیکن اگر دال کو تڑکا اچھا لگا ہوا ہو تو کھانے میں جو اس کا لطف ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے. اس سے پروٹین بھی مل جاتی ہے اور سستی مل جاتی ہے. تو دال بن جائے، بس گھل جائے. ضرور آپ نے مرغی بن کے آگے کٹ کرتے پھرنے. اسی سے تو ہمارے مسئلے بڑھتے ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں. لیکن اس یقین میں ایک بات ہوگی، آپ کے اپنے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کروانا ہے. اس کے لیے 6 سالہ پلان، 10 سالہ پلان، 15 سالہ پلان آپ کا چلے گا. ہر دن کا ایک چھوٹا چھوٹا ٹاسک ہوگا جو ایڈ ہوتا جائے گا اور آپ دیکھیں کتنی تبدیلی آئے گی. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، جیتنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے 2 چیزوں کا فرق سمجھنا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے اینالائز کرنا اور ایک ہوتا ہے ریشنلائز کرنا. اینالائز کرنے میں کیا ہوتا ہے، کیا چیز میں نے یہاں کی جس سے ریزلٹ نہیں آیا، کیا چیز میں نے بہت افیکٹو کی جس کی وجہ سے ریزلٹ آیا. اور ریشنلائز کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، دادا دادی کی وجہ سے، پھپھو کی وجہ سے. پتہ سارا دن میں یہ کہانیاں سنتی رہتی ہوں، اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے نہیں ہوا. اور میں اسی ماحول میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بڑے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کے بغیر، شوہر سے مارے کھا کے بھی اپنے بچوں کو صحیح چیزیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر موقع پہ اینالائز کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے پیرنٹنگ نہیں کر سکتے. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کی پیس پہ لے کے چلنا ہے. بتا رہی نا، ان کی تالیاں بجوائیں، لے لیں سارا کریڈٹ. آپ کو تو رزلٹ چاہیے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے آپ کا نام نہ آئے، سب کو پتا ہے ماں نے سارا کام کیا ہوتا ہے. اور نہ کوئی جانے، کیا فرق پڑ جائے گا. دادی کی تعریف ہوگی، آپ کو رہی ہیں، اچھا دادی نے تو ایک دفعہ بھی نماز کے لیے نکاح کرائی تو میں نے سب کے سامنے تعریف لے رہی ہیں کریڈٹ، تو لے لیں آپ کے. ماشاءاللہ امی جان جو ہے نا وہ سب کو نماز سکھاتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سکھائیں گی، پھر وہ ان کو پش لگے گی. آپ کو تو رزلٹ چاہیے تو آپ کروائیں کام. اسکول میں کہتے ہیں جو نالائق بچہ ہے اس کو مانیٹر بنا دو، تو گھر میں بھی مانیٹر بنایا کریں. جو نہیں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا انہیں کو مانیٹر بنا دیں.